السلام علیکم حضرت. میں محمد فخر الدین رضوی، فروٹ مرچنٹ، پارڈی، ناگپور، مہاراشٹر. حضور قائد اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں مصباحی اشرفی و چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز صاحب سجادہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حضرت کہ کچھ روزوں سے ایک اشتہار گردش کر رہا ہے جس میں منانی میاں صاحب نے ہاشمی میاں صاحب کو عرس رضوی کی دعوت دی ہے، تو ان کا جانا درست ہے یا نہیں؟ حضرت بریلی شریف واضح فرما دے حضرت. وعلیکم السلام. آپ نے سوال کیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا کہ منانی صاحب نے ہاشمی صاحب کو دعوت دیا ہے. ہمارا اختلاف ہاشمی سے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہے، یوں ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کس کی توہین کی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور منانی میاں ہوش و حواس کو قائم رکھ کر اب یہ سنیں کہ ہاشمی صاحب نے کس کی توہین کی ہے. اگر ہوش و حواس غائب نہیں ہوئے ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں، تو دل جمی کے ساتھ جو ہے نا اب سنیے. لکھتے ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے زبردست گستاخیاں کی. اس کا کوئی جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا. لکھتے ہیں وہ ہاشمی صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرتکب حرام اور بحکم فقہا کافر ہیں. کیا ہاشمی صاحب آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کو کافر کہیں؟ اعلیٰ حضرت کو مرتکب گناہ، مرتکب حرام کہیں؟ کیا آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا یعنی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا پھر سے لوٹ آئے آپ کے اندر. اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا، یہ پڑھا ہے عبارت، یہ اختری مذہب صفحہ 25 کی عبارت ہے. اور پھر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں بھی بری عادت تھی، اس لیے احتراز لازم ہے، بچنا لازم ہے، وہ کہتے ہیں. اور اختری مذہب صفحہ 32 میں انہوں نے یہ بکواس کی ہے. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت میں بھی بری عادت تھی اور ان سے احتراز لازم ہے. منانی میاں برداشت کریں گے اس کو؟ آپ کا ہوش، آپ کی ہوش سلامت ہے تو سنیے، خوب سنیے، ابھی بہت آنے والا ہے. لکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت بدعت ہے کہ چھوٹی تقریر مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت پہ باقی رہتا ہے کہ چھوٹی تقریر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دیکھیے ہمت کر کے ذرا سنیے. لکھتے ہیں ہاشمی میاں، اعلیٰ حضرت اردو زبان کے مسلم اساتذہ میں سے نہیں. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں تھے اعلیٰ حضرت. اس اساتذہ جو تھے وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت سے، یعنی اعلیٰ حضرت کو اتنا گھٹایا کہ وہ مسلم اساتذہ سے نہیں تھے. اور مسلم اساتذہ سے کون تھے؟ ذوق، داغ، غالب، مومن، حالی جیسے شعراء ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو گھٹا دیا ان کی شان میں. استاذ العلماء ہونا اور ہے اور اہل زبان ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت عرف و لغت، زبان و بیان سے ناواقف تھے. لفظ قملی صفحہ 51. اعلیٰ حضرت اردو زبان کے بعض الفاظ سمجھنے سے عاجز ہیں، اور ان سے چہرہ کا ہم معنی لفظ نہ سمجھ پانے کی زبردست چوک ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے زبان و بیان، عرف و لغت سے ناواقفیت کی بنیاد پر جو فتاوے دیے ہیں وہ قابل اعتبار اور غلط ہیں. جناب اگر یہی مان لیا جائے، جناب منانی میاں اہل دیا بنا پر جو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی، اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو غلط قرار پائیں گے. اعلیٰ حضرت
نے جو فتاوے دیے ہیں اکابر علماء دیوبند کو، اور اس کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لفظ کملی صفحہ 59۔ اعلیٰ حضرت نہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ منصوص من اللہ، اور نہ ہی تحقیق اور تحقیق کی آخری کڑی۔ اعلیٰ حضرت تحقیق کی آخری کڑی نہیں تھے، بلکہ یہ ہاشمی صاحب اپنے آپ کو لکھے ہیں کہ ہم آخری کڑی ہیں تحقیق کے۔ تحقیق ہاشمی صفحہ 46۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایجاد نو بلعجبی، مشرقی زوم صفحہ 6، مصنع میاں نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو حق ماننا، حق پر ماننا ہی ساری الجھنوں کا سبب ہے۔ مشرقی زوم صفحہ 6۔ یہ مان لو کہ اعلیٰ حضرت کی بات کبھی حق پر ہوتی ہے، کبھی ناحق، معاذ اللہ۔ مشرقی زوم صفحہ 6۔ اعلیٰ حضرت کی جو علمی اور تجدیدی کارنامے ہیں اس کی زبان اور بیان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ مشرقی زوم صفحہ 4۔ اس طرح سے بکواس، اس قدر بکواس ہے، اس قدر بکواس ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہاں تک پڑھا جائے، کہاں تک سنایا جائے۔ اب سنیے صاحب، اور بھی اعلیٰ اغواس، یعنی غوث کی جمع اغواس، اقطاب، قطب کی جمع اقطاب، مجتہدین، مجددین، اولیاء کاملین، علماء دین ہمارے خاندان کے غلاموں میں ہیں۔ غوث اعظم ان کے خاندان کے غلام تھے، خواجہ معین الدین چشتی ان کے خاندان کے غلام تھے، بڑے بڑے سادات اولیاء کرام ان کے خاندان کے غلام ہیں۔ سیاہ آخر صفحہ 26۔ ہمت ہے منانی میاں، کہاں ہوش ہے آپ کا، کہاں ہے؟ امام احمد رضا نے غیر انبیاء ملائکہ کے لیے علیہ السلام کہنا جائز بتایا۔ آئینہ صفحہ مدنی میاں۔ اب سنیے، ہمت ہے تو ذرا سنیے، جگر تھام کر سنیے۔ رضوی کتے، حشمتی سور، ندائے اہل سنت، 14 نومبر 1994، خلیفہ مختار احمد صاحب، سرکار کلاں جسے یہ کہتے ہیں۔ اب تاجدار اہل سنت مفتی اعظم کی شان میں بد زبانیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں۔ اگر مفتی اعظم سے یہ مذکورہ کلمات تصغیر صابر پاک کے لیے بطور تحقیر استعمال کیے ہیں تو وہ کافر ہیں، اگر بطور محبت استعمال کیے ہیں تو وہ مولانا مصطفیٰ رضا سخت ممنوع حرام کے مرتکب ہیں۔ لفظ کملی صفحہ 66۔ چندے کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے مفتی اعظم ہند کے میلاد اور ولادت منانا ضروری ہے۔ لفظ کملی 76۔ یعنی ان لوگوں نے اتنی حد کر دی، اتنی حد کر دی، شارح بخاری کی توہین کر ڈالی۔ مفتی شریف الحق کی جہالت عنوان ہے یہ۔ میں نے جاہل کو فقیہ العصر لکھ دیا۔ لفظ کملی صفحہ 11۔ مفتی شریف الحق جوہلا میں ہیں، جو جاہل ہو اسے میں نے نائب مفتی اعظم استاذ الاساتذہ فقیہ العصر اور نہ جانے کیا کیا لکھ دیا۔ اب کسی جاہل کو فقیہ العصر نہیں لکھوں گا۔ لفظ کملی صفحہ 11۔ مفتی شریف الحق، مفتی شفیق کو توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے۔ لفظ کملی صفحہ 64۔ مفتی شریف الحق مفتی بدر الدین مسخرات کی ایک لمبی فہرست لے کر میدان میں آ گئے۔ مفتی شریف الحق کو عالم کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لفظ کملی صفحہ 10۔ مفتی شریف الحق جوہلا میں شریک ہو گئے۔ لفظ کملی صفحہ 10۔ نائب مفتی اعظم استاذ الاساتذہ اہل سنت کی اس عظیم شخصیت پر اہل کچوچا کے یہ رکیک حملے دنیا سنیت برداشت نہیں کر سکے گی۔ اہل کچوچا کو ان بدتمیزیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نورانی میاں، آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ کس ذوم میں ہیں؟ اتنی بڑی گستاخیاں کرنے کے بعد ہاشمی کے چرنوں میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیا. پہلے مدنی میاں کے چرنوں پر اپنا سر جھکا دیا، اب ہاشمی کے چرنوں پر سر جھکا دیا. کہاں غیرت مر گئی آپ کی؟ آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ غیرت اگر زندہ ہوتی تو اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. غیرت مر گئی ہے آپ کی. آئیے واپس آ جائیے، ان سب چیزوں سے واپس آ جائیے. ہاشمی کو چھوڑ دیجئے، مدنی کو چھوڑ دیجئے. ان کے خرافات بہت ہے. میری کتابیں ہدیہ ہاشمی پڑھیے اور مقالات حسینی پڑھیے اور دیگر میری سنی آواز پڑھیے. کہاں ہوش ہیں آپ کے؟ میں تو خبر لینے والا ہوں، آپ کو چھوڑوں گا نہیں. جس جگہ بچ کر جائیں گے وہیں پر آپ کی ہوش اڑ جائیں گے. میں تو جو ہے نا پیدا ہی اسی لیے وہاں آپ لوگوں کی جو ہے نا خبر گیری کروں، آپ لوگوں ہاشمی کی خبر گیری کروں، مدنی کی خبر گیری کروں. جو شکایتیں ہیں، جو غداریاں جو کر رہے ہیں ان کی شکایت لے کر ادھر ادھر پھر رہے، میں ان کی جو ہے نا خبر گیری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. برائے مہربانی میری آخری یہ گزارش ضرور ہے کہ منانی میاں ہاشمی میاں کو جو ہے نا تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. مدنی میاں کو تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے اور اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. کس کو آپ نے ہاشمی نے بدتمیزی نہیں کی. بہت لمبی کتاب ہے، پھر میری کتاب ہے میرا سنی آواز. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے میرا سنی آواز، ناگپور نومبر دسمبر 1996 کا مطالعہ کیجئے. 1996 کا سنی آواز مطالعہ. اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں. اگر ہوش ہے آپ کو تو ان سب کو چھوڑ دیجئے، ورنہ تباہی اور بربادی آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے. کہیں جائیں گے نہیں، چھوڑے نہیں جائیں گے. کہیں بھی جائیں گے چھوڑے نہیں جائیں گے اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. ابھی فوراً توبہ کر کے واپس آئیے. توبہ کیجئے، آپ کے اوپر توبہ لازم ہے. توبہ کر کے واپس آئیے. اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کیجئے. اعلیٰ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ. کہاں شامل ہو گئے آپ؟ کس میں شامل ہو گئے؟ ان سب کو چھوڑ دیجئے، واپس آئیے، ورنہ جو ہے نا جہالت مسلط ہو چکی ہے آپ پر جہالت مسلط ہو چکی ہے. علم جا چکا ہے. اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے، محنت کیجئے، علم میں محنت کیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیجئے، نیک بنیے، ورنہ جو ہے نا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، چھوٹ نہیں سکتے. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے.